جو کرنا ہے کر لو، ایران کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایران، چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ شام اور عراق کے بارے میں اسرائیلی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر چکا ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی، تو انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ایک بہت سخت جواب دیا ہے۔ ایرانی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ صدر نے واضح الفاظ میں بولا ہے کہ ہم دھمکیوں میں آ کر مذاکرات نہیں کریں گے، جو کرنا ہے آپ نے کر لیجئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جانب سے بھی اس سے قبل بیان آیا تھا کہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان ٹرمپ کے اس انکشاف کے ناظرین بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر زور دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بحال کر دی ہے، جس کا مقصد ایران کو عالمی معیشت سے الگ کرنا اور اس کی تیل کی برآمدات کو صفر کے قریب لانا ہے۔ یہ تمام تر سازشیں کی جا رہی ہے ایران کے خلاف، اور ٹرمپ نے فاکس بزنس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ناظرین کہا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے لیے دو ہی رستے ہیں۔ وہ دو رستے کیا تھے؟ یا تو فوجی کارروائی، جنگ، یا پھر نیا جوہری معاہدہ۔ اب ایران ناظرین عرصے سے جوہری ہتھیار بنانے کے الزام کو جو ہے وہ مسترد کرتا ہے، لیکن بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق ایران جو ہے وہ 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، اور جو یہ اگر 90% کے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا تو پھر ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے اپنی جوہری سرگرمیوں میں 2019 کے بعد ناظرین تیزی لائی، جب امریکہ نے 2015 میں جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر کے سخت پابندیاں دوبارہ سے نافذ کر دی تھی، جنہوں نے ایرانی معیشت کو برے طریقے سے نقصان پہنچایا۔ اب اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل جو ہے ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، جن میں وہ امریکہ کی طاقت کو ایران، چین اور روس کے مشترکہ بحری مشقوں سے برتر قرار دے رہے ہیں، خام خیالی مبنی ہے۔ اب ایک جانب پابندیاں لگائی جا رہی ہے جس کے جواب میں ایرانی صدر کی جانب سے بیان آئے، تو دوسری جانب ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ ایران کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیا جائے گا۔ اب ایران نے چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، بحری مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس پر ان کے ایڈمرل کی جانب سے بیان سامنے ہے کہ سیکیورٹی بیلٹ 2025 مشترکہ مشقوں میں ایران، چین اور روس کی شرکت کا مقصد خطے میں سیکیورٹی کا استحکام جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک عالمی سطح پر عدم استحکام کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ ان کی کمانڈر کی جانب سے، نیوی کی کمانڈر کی جانب سے مزید کہا جاتا ہے کہ دیگر علاقائی ممالک بھی ہماری بحری سرگرمیوں میں نمایاں پیش رفت کر چکے ہیں اور مستقبل میں ان مشقوں میں شامل بھی ہوں گے۔ لہٰذا امریکہ کو ایک سرپرائز دیا گیا ہے، صرف ایران کی جانب سے نہیں بلکہ چین اور روس کی جانب سے بھی، جن کے بحری جنگی جہاز ایران کے ساتھ دفاعی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شمال بحر ہند میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور مشقوں میں حصہ لینے والے جہازوں میں روسی نیوی کی جنگی کشتی اور لاجسٹک جہاز، جبکہ چینی بحریہ کے جنگی جہاز اور لاجسٹک جہاز بھی شامل ہے۔ ان مشقوں میں ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ڈسٹرائر جماران، الوند، بائندر جنگی جہاز، نیزا، گناوا، نایند اور بحرگان، جبکہ پاسدار انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جہازوں میں شہید سیاد شیرازی، شہید روحی اور شہید محمودی جو ہے یہ تمام تر جہاز شامل ہوں گے۔ اب ناظرین واضح رہے کہ 7واں مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2025 کی جو مشقیں ہیں وہ شمالی بحر ہند میں ہوں گی، جن میں ایران ہوگا، روس ہوگا اور چین کی افواج بھی شامل ہوں گی، اور ان مشقوں کا جو مقصد ہے وہ سیکیورٹی کو مضبوط بنانا، سمندری تعاون کو مستحکم کرنا اور تینوں ممالک کے درمیان بحری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین اب سرپرائز یہاں پر جو ہے وہ امریکہ کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ جو کہ بڑا کمزور سمجھ رہا تھا ایران کو، ایران نے ہر وقت کے ساتھ ساتھ ایسے سرپرائزز دیے امریکہ کو کہ امریکہ میں کھلبلی ایک طریقے سے مچ چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شدید پریشان ہے کہ ایران ابھی اکیلا نہیں رہا بلکہ انہوں نے جنگی مشقوں کا اور بحری مشقوں کا جو آغاز کر دیا، اس سے ان کی دفاعی صلاحیتوں میں، اس سے ان کی عسکری قوت میں مزید اضافہ ہوگا، جو کہ اسرائیل کے لیے اور ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجائے گا۔ اب ناظرین اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے درہ کے مضافات، جنوبی شام اور دمشق کے جنوب مغربی علاقے قطنہ کے علاقے پر 20 سے زائد مرتبہ فضائی حملے کیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے درندگی شروع کر دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور وہی دہشت گرد صہیونی کے حملوں سے بے پرواہ شام کی جو عبوری حکومت ہے وہ اپنے ہی ملک میں عوام کا بڑی بے رحمی سے خون بہا رہی ہے۔ وہی ابو محمد الجولانی جو کہ یہ دعوے کر رہا تھا اور یہ باتیں کر رہا تھا کہ ہم شام کی سرزمین پر کسی کا خون بہنے نہیں دیں گے، اب جنوب مغربی شام میں واقع طارطوس میں جولانی کی قیادت والی جو مسلح فورسز ہیں اور کوسٹ گارڈ فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ان کے مطابق یہ شام کی جو عبوری حکومت ہے ان کی پالیسیوں کے مخالف جو گروپس ہیں
اور الجولانی حکومت کی سیکیورٹی فورسز، ان کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں عام شہریوں کو نقصان پہنچا ہے اور عام شہریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد جو ہے اس وقت وہ وہاں پر سڑکوں پر لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ شامی میڈیا اس وقت کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عبوری حکومت جو ہے ان کی سیکیورٹی فورسز نے لازکیہ کے مضافات میں واقع الوی جو شہر ہے، الوی نشی شہر قرداہا، جس کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ حافظ الاسد، بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کی جائے پیدائش ہے، اب وہاں سلاطہ نامی گاؤں کے مکانات کو نظر آتش کر لیا، اور ایسی فوٹیجز ناظرین وہاں سے موصول ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسانی روح کانپ جائے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا، دل منہ میں آئے گا کہ کس طریقے سے ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، جہاں چند ہی دنوں میں ہزاروں کی تعداد پر لاشوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں سڑکوں پر۔ شام کے ساحلی علاقوں میں ناظرین حالیہ دنوں میں دمشق کی عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز اور یہ جو عبوری حکومت کی پالیسیوں کے مخالف گروپس جو ہیں ان کے درمیان شدید کشیدگی ہوئی ہے، خون ریز جھڑپیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور ان دو گروہوں کے درمیان لڑائی تیزی سے شام کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں تک پھیل چکی ہے، اور یہ جو صوبہ لازکیہ کے قصبوں الحفہ، المختاریہ اور الشیر میں شام کی جو عبوری حکومت کی سیکیورٹی فورسز ہیں اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپیں جو ہیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں الوی، وہی مائنورٹیز الوی جس بشار الاسد کے خاندان والے اور بشار الاسد جس سے تعلق رکھتے تھے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ چکے ہیں۔ اب منگل کی صبح ناظرین ایک دن پہلے صہیونی حکومت نے زمینی جارحیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہوئے پھر حملہ کر دیا۔ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے جب بھی نقصان ہوتا ہے، جب بھی کشیدگی ہوتی ہے، جب بھی خانہ جنگی ہوتی ہے، تو پڑوس میں جو اسرائیل ہے صہیونی فورسز انہوں نے اٹھایا۔ درہ کے مضافات جنوبی شام اور دمشق کے جنوب مغربی مضافات میں قطنہ کے علاقے پر بیک وقت ناظرین 20 سے زائد مرتبہ فضائی حملے کیے جاتے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے، وہی فوج جنہوں نے جبل الشیخ کی پہاڑیوں سمیت اسٹریٹیجک مقامات پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور جنوب مغربی شام کے صوبہ قنیطیرہ اور دیگر علاقوں میں اپنی فوج جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا تھا۔ اسد حکومت کے ناظرین خاتمے کے بعد سے دہشت گرد اسرائیلی فوج نے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں اور سرزمین شام کے درمیان بفر زون کو عبور کیا اور ان پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور درہ اور دیگر صوبوں میں جولان کی پہاڑیوں کے قریبی علاقوں پر بھی اپنا قبضہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو بفر قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، لیکن اس کے باوجود کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی جاتی احمد الشرع الجولانی کی جانب سے۔ ناظرین جو ہم نے بات کی تھی عراق اور شام کے درمیان جو سازش ایک رچی جا رہی ہے، عراق اور شام کے لیے ایک سازش جو رچی جا رہی ہے صہیونی فورسز کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے، ناظرین صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ جو ہے بواز بیسموت، ان کی جانب سے ایک بیان دیا جاتا ہے، اور وہ بیان میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل بشار الاسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت نہیں بننے دے گا، اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا، اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا، یہ کہنا ہے ان کا۔ پارلیمنٹ کا خطاب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ شام کو اردن کی طرح پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے عاری رہنا ہوگا، اور صہیونی اخبار اس بارے میں کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ شام میں چونکہ الوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کے نشانہ بنایا جا رہے ہیں، خوش ہیں وہ، تو یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گئے، اور الجولانی کو عسکریت پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے الویوں کو تاریخ کا سب سے زیادہ سخت دور کا اس وقت سامنا ہے، اور ان کے کسی بھی طرح کے سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی، اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے۔ یہ ناظرین صہیونی اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ حالانکہ شام کے حالات پر تشویش کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے صہیونی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب صہیونی منصوبہ جو ہے خانہ جنگی کے ذریعے شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ہے ناظرین، تاکہ شام میں ایک جنوبی علاقے پر صہیونی قبضہ ہو جائے، اور یہ جو صہیونی حکومت ایسے حالات میں شام میں اپنی سازش پر عمل کی تیاری کر رہی ہے کہ جب وہاں کی جو موجودہ حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور صہیونی جارحیت اور اس کے منصوبوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کر رہی، تو سچویشن کا فائدہ اٹھائیں گے پھر صہیونی فورسز۔ ناظرین اقوام متحدہ کی بات کیجیے تو اقوام متحدہ بھی غزہ کے لیے میدان میں اس وقت اتر چکا ہے، اور جو بجلی منقطع کی گئی تھی اس کی فراہمی کے لیے مطالبہ کر دیا گیا ان کی جانب سے۔ اقوام متحدہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں ایندھن اور انسانی امداد سمیت کچھ بھی داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اب صرف اقوام متحدہ نہیں بلکہ یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ اب نیدرلینڈز کی جانب سے بھی بیان سامنے آ گیا۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے، اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یمنی حوثیوں کی جانب سے بھی ایک دھمکی دے دی گئی ہے اسرائیل کو،
اور وہ یہ کہہ رہے کہ اسرائیل نے اگر غزہ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو پھر بحیرہ احمر میں دوبارہ سے حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک دھمکی دی گئی ہے۔ 4 دنوں کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، صرف 1 دن باقی رہ چکا ہے۔ اب 1 دن بعد کیا ہوگا اسرائیل کے ساتھ؟ آئندہ آنے والی 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اگر وہاں سے محاصرہ ختم نہ کیا، امدادی ساز و سامان پہنچانا نہ شروع کیا، تو پھر اسرائیل کے خلاف یمنی حوثیوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کھلم کھلا انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے۔ اسرائیل کی بات کی جائے، ایک جانب شام پر جو ہے وہ مسلسل انہوں نے فضائی حملے کیے، 20 سے زائد فضائی حملے، تو پھر مغربی جو کنارہ ہے، مقبوضہ مغربی کنارہ ویسٹ بینک، ان میں بھی کارروائیوں کے دوران ایک 60 سالہ بزرگ خاتون سمیت 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ غزہ کے اندر تو ان کا بس نہیں چل رہا، لیکن اب ویسٹ بینک کی جانب انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے جنین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بزرگ خاتون سمیت 6 افراد کو شہید کیا، جو حالیہ برسوں میں کارروائیوں کے دوران ہونے والی سب سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ پھر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے جو 60 سالہ بزرگ خاتون کو شہید کر دیا، اس پر اسرائیلی فوج نے کوئی وضاحت نہیں کی، جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج کی گاڑیوں سے ایک فلسطینی موٹر سائیکل سوار کی ٹکر ہوئی تھی، جس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور پھر رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں رواں برس ناظرین جنوری میں شروع کی گئی جو کارروائیاں ہیں، اب تک شہید ہونے کی والوں کی تعداد فلسطینیوں کی وہ 30 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک جانب شام کے اوپر یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب مغربی کنارے میں ان کی جارحیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یمنی حوثیوں نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ نے محاصرہ ختم نہ کیا تو آپ پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ایران روس اور چین کے ساتھ مل کر بحری مشقیں کر رہے ہیں، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور ایران کے صدر کی جانب سے مسترد کر دیے گئے ٹرمپ کے تمام تر بیانات اور ٹیبل پر بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔